چڑیوں کا ٹولہ جب شاہین سے ٹکراتا ہے تو خود تو مرتا ہی ہے، دوسری چڑیوں کے لیے بھی خطرہ بنا دیتا ہے۔ شیخ حسن اللہ یاری جیسے شاہین کے سامنے اہل سنت علماء انہی چڑیوں کی مانند ہیں جو اس شاہین سے ٹکراتے تو ہیں، خود بھی بے نام و نشان ہو جاتے ہیں، اور باقی علماء کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں بھائی اس شاہین کے سامنے نہیں جانا، یہ تو ہمیں بھی مار دے گا۔ اور مد مخالف کے پاس یقیناً کوئی شاہین تو ہے نہیں، کم از کم کوئی کوے تو ہوں گے، کوے ہی بھیج دیں اس شاہین کے مقابلے کے لیے، چلو کوئی کہہ تو سکے یار کچھ مقابلہ ہوا ہے۔ یہ کیا بار بار چڑیاں آپ بھیج دیتے ہیں اور وہ شاہین سے مر کے چلی جاتی ہیں۔ حالیہ ہوئے مناظرے میں شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے مسئلہ امامت و خلافت پر اہل سنت علماء اور عوام دونوں پر حجت تمام کر دی ہے۔ تمام دلائل جو بنیادی دلائل تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے بیان کر کے علماء اور عوام اہل سنت پر حجت تمام کر دیا ہے۔ الحمدللہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مان لیں یا پھر انکار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا سہرہ سر پہ سجا لیں۔ تو یہ ان کو مبارک ہو اگر وہ ان احادیث کو جھٹلاتے ہیں جن کو ان کے علماء نے، جید علماء نے نسل در نسل نقل کیا ہے، لیکن ان پر ایمان نہیں لے آئے۔ مناظرے کا موضوع یہ طے ہوا تھا کہ امامت منصوص من اللہ ہے یا نہیں ہے، تو شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے اہل سنت علماء کی کتابوں سے 12 ائمہ کی امامت پر نص بھی دکھائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی دکھائے اور ان کی تعداد بھی دکھائی کہ رسول پاک نے اپنے بعد 12 ائمہ، 12 امام، 12 خلفاء کی پیش گوئی کی ہے۔ تو یہ فرامین اور یہ احادیث شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دکھائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ گروہ جو الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت پڑھتا تو ہے لیکن حقیقت میں ان کو مانتے نہیں ہے، اور اس کا ثبوت بھی شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے اہل سنت علماء کی زبانی دیا ہے، جیسا کہ الاسلام والاصول الحکم نامی کتاب سے جو کہ علی عبد الرزاق کی لکھی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 16 پر اہل سنت عالم کا یہ قول دکھایا کہ حیرت ہے، عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے لیکن اگر نہیں ہے تو امامت اور خلافت کا بیان نہیں ہے، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے جس کے بارے میں آیت بھی نازل ہوئی ہے؟ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور اس پر مد مخالف عالم عبد الرسول نامی مولوی اس کی خاموشی ثابت کرتی ہے کہ وہ بھی یہی چیز مانتا ہے کہ قرآن مجید میں امامت اور خلافت کے متعلق اللہ رب العزت نے کوئی احکامات بیان نہیں کیے، اگر بالفرض نہیں کیے نقل کفر نہ باشد، تو پھر قرآن مجید مکمل کتاب کس طرح قرار پا سکتی ہے؟ یہ مکمل ضابطہ حیات کیسے ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑا اختلاف سنی اور شیعہ کے درمیان ہے ہی امامت و خلافت۔ آج اگر کوئی سنی ہے تو وہ اس وجہ سے سنی ہے کہ وہ رسول کے بعد حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ مانتا ہے، اور اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ اس وجہ سے شیعہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنا پہلا خلیفہ مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ اس مسئلے کو جس پہ سب سے زیادہ اختلاف ہونا تھا اللہ کو بھی پتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتا تھا، بقول اہل سنت نہ اللہ نے اس کا کوئی حل دیا ہے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی حل دیا ہے کہ مسئلہ امامت اور خلافت کے متعلق یہ اصول ہے، ان کے متعلق کوئی خلیفہ بنایا جائے گا۔ العیاذ باللہ کسی قسم کی کوئی انفارمیشن، کوئی علم نہیں دیا گیا، بس امت کے حوالے کر کے چلے گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج تک سنی شیعہ اکٹھے نہیں ہو سکے۔ سنی شیعہ دور کی بات ہے، خود سنی علماء اور عوام بھی فرقہ در فرقہ ہوتے جا رہے ہیں اور امت رسول منتشر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا انڈائریکٹ قصور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول پر جاتا ہے، لیکن حقیقت اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے انتہائی واضح، جس طرح سورج واضح ہے اس سے بھی اربوں گنا واضح انداز میں امامت اور خلافت کے مسئلے کو واضح کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط اپنے بعد والے ایک امام کا نہیں بلکہ سارے اماموں یعنی کہ 12 کے 12 اماموں کا بہترین طریقے سے تعارف کروا دیا ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ مسلمان نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ خلیفہ برحق کون ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ خلافت اور امامت اصول دین میں سے ہے، فروع دین میں سے نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ امامت اور خلافت کو عین واضح بیان کر کے حجت تمام کر دی تھی، اور اسی حجت کو آج حسن اللہ یاری صاحب نے بیان کر کے علماء اہل سنت اور اہل سنت عوام پر بھی حجت تمام کر دی۔
اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نسب امام کے سلسلے میں جب حسن اللہ یاری صاحب نے علماء اہل سنت کے بیانات دکھائے، جیسے کہ السوائق محرقہ ابن حجر مکی سے انہوں نے دکھایا کہ امام بنانے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اہل حل و عقد کسی کی بیعت کر لیں تو وہ خلیفہ اور امام بن جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلا امام جاتے ہوئے کسی دوسرے کو بنا دے، جیسا کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بنایا تھا تو وہ بھی امام بن جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی غلبے کے ذریعے، یعنی کہ خلافت کو چھین لے کسی سے، جیسے کہ یزید وغیرہ ہیں، تو وہ بھی خلیفہ برحق ہوتے ہیں، چاہے وہ فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ ہو، وہ خلیفہ بن جاتا ہے اور وہ شرعی خلیفہ ہوتا ہے۔ تو اس پر مولوی عبد الرسول نے اعتراض کیا کہ میں چونکہ حنفی ہوں، لہٰذا مجھے حنفی عالم کی کسی تحریر سے دکھائیں کہ فاسق اور فاجر کی امامت جائز ہے، ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ حسن اللہ یاری صاحب نے اسے مسلم کی حدیث دکھائی جس میں شیطان خلفاء کی پیشگوئی کی گئی ہے اور ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، العیاذ باللہ۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں کسی مسلم کو نہیں مانتا، بلکہ مجھے کسی حنفی عالم کا قول دکھائیں کہ فاسق اور فاجر کی امامت جائز ہے۔ تو اس پر الحمدللہ میں ان کو یہ قول دکھا دیتا ہوں۔ یہ شرح فقہ اکبر ہے، فقہ اکبر کی شرح۔ فقہ اکبر کن کا ہے؟ امام ابو حنیفہ، اہل سنت امام ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی جو فقہ اکبر ہے، اس کی شرح ملا علی قاری حنفی نے کی ہے۔ اب اس سے بڑا کوئی عالم ہے آپ کا ملا علی قاری سے؟ وہ حنفی عالم ہے، اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ فقہ اکبر مکتبہ رحمانیہ کی چھپی ہوئی ہے، اردو چھاپ ہے اس کا، صفحہ نمبر 302۔ اس میں وہ مسئلہ امامت کبریٰ کے شرائط کے مسئلے میں یہ بیان کرتے ہیں، اور امام فسق اور فجور کی وجہ سے معزول نہیں ہوتا، یعنی وہ خلیفہ ہی رہے گا، کیونکہ خلفائے راشدین کے بعد امراء سے فسق اور فجور ظاہر ہو چکا ہے، یعنی فاسق اور فاجر خلیفے رہ چکے ہیں، اور اس کے باوجود سلف ان کے حکام کی تابعداری کرتی تھی، یعنی جو ہمارے بزرگ تھے، صحابہ، تابعین، وہ ایسے خلفاء کی تابعداری اور اطاعت کرتے تھے، اور ان کی اجازت سے جمعہ اور عیدین قائم کرتے تھے، اور ان کے خلاف بغاوت کو ناجائز سمجھتے تھے، اور ان کی طرف سے ان لوگوں کی امامت کی صحت پر اجماع منعقد ہو گیا تھا، باوجود ان کے ظلم اور فسق کے ابتدا سے ہونے بلکہ انتہا کے لحاظ سے بھی، یعنی کہ شروع میں بھی وہ فاسق تھے اور بعد میں بھی وہ فاسق ہی رہے۔ تو ایسے خلفاء اہل سنت کے نزدیک شرعی خلفاء ہیں، خصوصاً احناف کے نزدیک۔ تو یہ ان کی دلیل ٹوٹ گئی کہ مجھے اہل سنت یا حنفی علماء کی کتابوں سے دکھایا جائے۔ یہ تو آپ کا حنفی عالم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ فاسق اور فاجر خلیفہ کی اطاعت جائز ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے نزدیک یہ خلافت اور امامت ظالموں اور فاسق اور فاجروں کے ذریعے بھی قائم ہو سکتا ہے۔ لے جی مولوی عبد الرسول صاحب، آپ کی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو گئی کہ آپ نے کہا تھا مجھے کسی حنفی عالم کی تحریر سے دکھائیں کہ فاسق اور فاجر کی اطاعت جائز ہے، یا فاسق اور فاجر بھی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ملا علی قاری آپ کے مذہب کی بنیاد ہے، حنفیوں کی بنیاد ملا علی قاری صاحب ہیں، وہ بیان کر گئے ہیں۔ اور کتاب کس کی شرح لکھ رہے ہیں؟ آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ کی، کہ فاسق اور فاجر کی امامت جائز ہے اور اس کی اطاعت کی جائے گی۔ میں اس سے بھی ایک بڑا حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں، جو کہ ابو حنیفہ سے بھی بڑے ہیں آپ کے، جن کی بات کو آپ کسی طرح سے بھی ٹال نہیں سکتے۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے میرے پاس، جلد نمبر اس کی 3 ہے، اردو چھاپ، صفحہ نمبر 899، مکتبہ رحمانیہ کی پرنٹ شدہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب مدینہ والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی تو جناب عبداللہ ابن عمر، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے گھر والوں کو، غلاموں کو، لونڈیوں کو جمع کر لیا تھا اور ان کے سامنے ایک تقریر کی تھی۔ وہ تقریر کیا کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو، ہم تو اس شخص کی یعنی یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کی بیعت پر کر چکے ہیں، اب میں اس سے بڑھ کر کوئی دغا بازی نہیں سمجھتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق ایک شخص کی بیعت کی جائے اور پھر اس کو توڑ دیا جائے۔ وَإِنَّا قَدْ بَایَعْنَا هَٰذَا الرَّجُلَ عَلَىٰ بَیْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت پر یزید کی بیعت کی تھی۔ اب یزید جو ہے فاسق اور فاجر تھا، یہ متفقہ ہے، تمام مانتے ہیں سوائے اہل حدیث کے کہ وہ فاسق اور فاجر تھا، اور آپ ہی کے صحابی رسول ہو کر اس کی بیعت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، تو کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کے مذہب میں فاسق اور فاجر اور یزید جیسے کی بیعت بھی جائز ہے، اور وہ بھی آپ کے نزدیک شرعی خلیفہ ہوتا ہے؟ تو بالکل ٹھیک حسن اللہ یاری صاحب نے کہا ہے، اور آپ کی کتابوں اور علماء ہی کی زبانی کہا ہے کہ آپ کے ہاں مسئلہ امامت اور خلافت جو ہے وہ ایک ایسی چیز بنی ہوئی ہے کہ کوئی بھی آ کر چڑھ جائے،
تخت پر تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے، جبکہ مکتب اہل البیت میں اس طرح کے کسی خلیفے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ خلافت اور امامت منصوص من اللہ ہے۔ اور اس پر حسن اللہ یاری صاحب نے بہترین دلائل دیے تھے آپ کو، آپ کی کتابوں سے 12 خلفاء کی تعداد دکھائی انہوں نے صحیح مسلم سے، اور فرائض السمتین سے انہوں نے 12 خلفاء کے نام بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی، اور یہ ہموینی جن کی کتاب سے انہوں نے دکھایا تھا یہ کون ہے، یہ آپ کے جو ذہبی ہیں ان کے بھی استاد ہیں، ان کے بھی شیوخ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی الحمدللہ آپ پر حجت تمام ہو چکی ہے، اور اگر آپ واقعی حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو 12 ائمہ کی خلافت اور امامت کو قبول کریں تاکہ نجات پا سکیں۔